اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل بہت سارے اہم موضوعات پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آج بھی ایک اہم موضوع وقف کا ٹاپک ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ وقف کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ وقف کرنے کی صورت میں جو آخر میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یعنی آپ جانیں گے کہ وقف کیا ہے اور وقف کی صورتیں کون کون سی ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ٹریفک سگنلز کی مثال دی جاتی ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکنا۔ اگر جہاں پہ رکنا ہے وہاں آپ نہیں رکتے تو ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور آپ حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ وقف کرتے ہیں، نہیں کرنا تھا تب بھی غلط ہے، اور اگر آپ وقف نہیں کرتے اور وقف کرنا ضروری تھا وہاں پر تو بھی غلط ہے۔ تو اس لیے یہ قواعد جاننا ضروری ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ معانی میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور وقف کے قاعدے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ وقف کا، لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر زیر پیش، دو زیر یا دو پیش ہو تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں وقف کی صورت میں۔ فار ایگزامپل مثالیں دی ہوئی ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں عالمین، آخر میں زبر تھی۔ جب ہم نے وقف کیا تو وقف کرنے کی صورت میں عالمین کر دیا، یعنی ہم نے حرف کو ساکن کر دیا۔ تو اسی طرح اگلا جو لفظ ہے اس کو دیکھیے، الرحیمی۔ الرحیمی میں میم کے نیچے زیر تھی، یہاں پر آپ دیکھیے ہم نے زیر کو جو ہے وہ جزم سے تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد نستعین، نون کے اوپر آخر میں پیش تھی، جب ہم نے وقف کیا تو نستعین ہم نے نون کو ساکن کر دیا۔ اسی طرح قریشن، قریش، احدن یا احدن اگر ہے تو احد، یہاں پر بھی ہم نے تنوین کو جزم سے بدل دیا۔ پہلا قاعدہ وقف کا کیا ہے، اگر لفظ کے آخر میں آخری حرف پر زبر زیر پیش یا پھر دو زیر اور دو پیش ہوں تو اس حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آخری حرف پر دو زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ توابن، با کے اوپر دو زبر ہے، تنوین ہے دو زبر والی، تو ہم جب وقف کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں تواب، یعنی کہ ہم ایک زبر کو پڑھتے ہیں اور ساتھ میں الف مدہ کو پڑھتے ہیں جب آخری حرف پر دو زبر آ جائے تو۔ سواء یا سواء، سواء، ہدن، ہدا، مسمن، مسمى، آخری حرف پر اگر دو زبر آ جائے تو ہم اس کو الف مدہ کے برابر جو ہے وہ لمبا کر کے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وقف کا تیسرا قاعدہ سیکھتے ہیں۔ وقف کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آخری حرف پر اگر کھڑا زبر ہو تو اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر آخری حرف ساکن ہو تو پھر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جیسے یہ طٰہٰ تو تبدیلی نہیں ہوگی، مأویٰ، قلعہ۔ اگر آخری حرف پر ہاں پر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے بھی ہے تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں، انشرہ ہے تو ہم اس کو انشرہ پڑھتے ہیں۔ لیکن
اگر آخری حرف ہا ہے، ہا کے علاوہ کوئی ہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے یحیی اگر ہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ وقف کا اگلا قاعدہ، چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آخری حرف حروف مدہ یا حروف لین میں سے ہو تو تب بھی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے قالو آخر میں واو مدہ ہے، اسی طرح ایز اٹ از اس کو پڑھا جائے گا، تبدیلی نہیں ہوگی۔ حفظہما، حفظہما تبدیلی نہیں کی۔ قولی، ھذا، وتواصوا اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی، واو لین آخر میں آیا۔ پانچواں وقف کا جو قاعدہ ہے اس میں اگر آخری حرف پہلے سے ساکن ہو تو تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ کویرت، فانصب، یولد۔ چھٹا رول اس کا یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو وقف کرتے ہوئے اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا، جیسے المستقر ہے تو المستقر، جیسے الغم ہے تو ہم اس کو الغم پڑھیں گے، جان ہے تو ہم اس کو جان پڑھیں گے، بالحق اگر ہے تو ہم اس کو بالحق، فی الحج، فی الحج اس پہ سختی سے اس کو پڑھیں گے اگر آخری حرف کے اوپر تشدید ہے، اور اس کو ہم جب ساکن کریں گے تو سختی سے ادا کریں گے۔ ساتواں قاعدہ وقف کا یہ ہے کہ اگر آخر میں گول تا آ جائے، تا گول آتی ہے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے اور ساکن بھی کریں گے۔ جی، گول تا کو ہا سے بدلیں گے اور اس کو ساکن بھی کریں گے۔ لومازاتن ہے اگر تو ہم پڑھیں گے لومازہ، تا کو ہم نے ہا سے بدل دیا۔ ثمانیتن اگر ہے تو ہم پڑھیں گے ثمانیہ۔ قوتن اگر ہے تو ہم پڑھیں گے قوہ۔ اب آ جائیے کچھ علامات کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ تو وقف کی صورت میں ہونے والی تبدیلیاں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ علامات وقف کیا ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہم آلریڈی وقف کا جو معنی ہے وہ جان چکے ہیں، ٹھہرنا یا رکنا۔ یہ جو علامات وقف ہیں یہ قرآن مجید میں تلاوت کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے کچھ علامات دی جاتی ہیں، اور انہیں علامات وقف کہا جاتا ہے، رکنے کے لیے، سٹاپ کرنے کے لیے۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو ہے وہ میم، اس کو دیکھیے، یہاں پر رکنا جو ہے وقف کرنا لازم ہے، ورنہ معنی میں غلطی کا جو ہے وہ احتمال ہے، تو لہٰذا یہاں پر رکنا چاہیے۔ آیت کا جو سائن ہے وہاں پر بھی رکنا چاہیے۔ تبدیلیاں کیا رونما ہوں گی وہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ سکتہ، یہاں پر جو ہے وہ اس علامت پر سانس جاری رکھنا ہے، آواز کو توڑ دینا ہے، یعنی سانس جاری رہے گی، آواز جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ میں اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ وقیل من راق، وقفہ میں بھی سکتہ کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ٹھہرنا چاہیے، باقی اسی طرح اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معانقہ، 3 ڈاٹس آتے ہیں، ان میں کسی ایک پر وقف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا طا لکھا ہوتا ہے، اس پہ وقف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ رک جائیں، بہتر ہے وہاں پر وقف کرنا۔ اگر ملا کے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وقف کرنا چونکہ بہتر ہے اس لیے وہاں پر رکا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ قیف لکھا ہوا آتا ہے، یہاں پر بھی رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے۔ جیم لکھا ہوا آتا ہے یا سول لکھا ہوا آتا ہے، سولی لکھا ہوا آتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ رک بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ رک جاتے ہیں تو بہتر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ کچھ علامات وقف تھیں جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ وقف کی صورت میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے، تھوڑا تیزی میں ڈسکس کیا ہے، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں، روک کے دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں